السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میں نے آپ کو ایک چیپٹر پورا خلاصہ کر کے پڑھا دیا تھا اور یہ دوسرا چیپٹر ہے جو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس چیپٹر کا نام بھابی جان ہے۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں تو سہیل عظیم آبادی۔ رائٹر کو کیا کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں۔ تو جی ہاں، اب ہم شروع کرتے ہیں سہیل عظیم آبادی کے بارے میں۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید مجیب الرحمن۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے اور اپنی ابتدائی یعنی شروعاتی کی جو زندگی تھی اس میں وہ شاعری بھی کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ تخلص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ نام جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے اور وہی نام سے پہچانا جاتا ہے اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شاعر اپنا نام شاعر میں استعمال کرتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ادبی دنیا میں کس کے نام سے مشہور ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہو گئے پوری دنیا میں۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1911 عیسوی میں۔ کہاں ہوئی؟ تو پٹنہ میں۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں یہ جو میں نے جتنا بھی انڈر لائن کیا یہ سب امپورٹنٹ کوسچن ہیں اور جو آپ کے ایگزام میں زیادہ 2-3 نمبر میں پوچھے جا سکتے ہیں، تو آپ لوگ غور سے پڑھیے گا اور اسے انڈر لائن کر لیجئے۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سہیل صاحب کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ زمیندار خاندان سے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، کہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کو ایسے سوال پوچھا جا سکتا ہے سہیل صاحب کس جگہ سے تعلق رکھتے تھے، کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ تو زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کی والدہ کا انتقال کب ہو گیا؟ 1 سال کی عمر میں۔ جب وہ 1 سال کے تھے تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور پرورش ننیہال میں ہوئی۔ اور ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ نانی کے یہاں۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ اور ایک معلم یعنی ایک استاد کی سرپرستی میں انہوں نے کیا حاصل کی؟ تعلیم حاصل کی۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ ان کا آبائی وطن کہاں ہے اور کس ضلع میں واقع ہے؟ اس طریقے سے بھی کوسچن پوچھتا ہے، تو کہیے گا شاہ پور بھدول اور پٹنہ۔ افتاد و طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اگرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ ابتدائی شاعری سے کی۔ شروعات کس چیز سے کی؟ شاعری سے کی۔ ابتدائی شاعری سے کی لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے۔ شروعات انہوں نے کس چیز سے کی؟ تو شاعری سے انہوں نے شروعات کی، پھر آگے چل کر کس طرف مائل ہو گئے؟ مڑ گئے۔ مائل مطلب مڑ جانا۔ وہ افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور انہوں نے پھر دوبارہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھنے لگے۔ اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بے شمار افسانہ لکھنے لگے۔ سہیل عظیم آبادی آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی اور انہوں نے ایک نوکری اختیار کی۔ وہ کون نوکری؟ تو آل انڈیا ریڈیو کی۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ سری نگر کشمیر ہو گیا اور پھر ان کا دہلی میں رہے اور پھر ان کا تبادلہ ہو گیا کشمیر میں۔ پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے۔ پھر وہ کہاں چلے آئے؟ پٹنہ واپس چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے۔ اس سے پہلے انہوں نے صحافت جو تھے ان میں مصروف رہے۔ رسالے نگارنے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ انہوں نے روز کا اخبار جس کا نام ساتھی کا اجرا کیا انہوں نے کیا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کے ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برس تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے
के अफसानों की मौज़ूआत को मुतय्यन कर दिया। इनके अक्सर व बेशतर अफसाने ज़मींदारों के इस्तेसाल के ख़िलाफ़ मज़दूरों और कमज़ोर तबक़ों की हक़ूक़ जैसे मौज़ूआत से मुतअल्लिक़ था। उनका जो अफसाना था वो सब गरीबों के और कमज़ोरों के मुतअल्लिक़ था। सुहैल अज़ीम आबादी की तख़लीक़ात में उनके 3 अफ़सानवी मजमूए हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि कौन 3 मजमूए सुहैल अज़ीम आबादी के तख़लीक़ात के हैं, तो आपको कहना है 4 चेहरा, एलाओ और आदमी के रूप में ये है। फिर आगे देखिए, और एक नाविल बेजर के पौधे। और उनका जो सुहैल अज़ीम आबादी का ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सुहैल अज़ीम आबादी का नाविल कौन है, तो बेजर के पौधे। इन मजमूओं के अलावा सुहैल के अफसानों की तादाद 125 तक पहुंची है। सुहैल अज़ीम आबादी के अफसानों की तादाद कहाँ तक पहुंची, तो 125 तक पहुंची है। 1980 ईस्वी में सुहैल अज़ीम आबादी का इंतकाल हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुहैल अज़ीम आबादी का इंतकाल कहाँ हुआ, तो 1980 ईस्वी में। देखिए, मैंने आपको ये जो पूरा पढ़ाया सुहैल अज़ीम आबादी के बारे में, इसमें कुछ क्वेश्चन, सुहैल अज़ीम आबादी का नाम क्या था, असल नाम, और वो कहाँ पैदा हुए, किस जगह के रहने वाले थे, और उनके वालिदा कब इंतकाल हुआ, और उन्होंने कौन सी नौकरी इख्तियार की। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप सबको अंडरलाइन कर लीजिए और याद करिए। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।